اس لڑکی نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کسی راہ چلتے فقیر کو بلا کر لاؤ اور اس کا نکاح پڑھوا کر دفع کرو اسے اس گھر سے۔ اسی لائق ہے یہ بد کردار۔ چچی جان کی غضبناک آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی، جبکہ 24 سالہ نور جو کہ ایک یتیم لڑکی تھی اور بچپن ہی سے اپنے چچا کے گھر رہتی تھی، زاروں قطار ہوتے ہوئے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ خدارا میری بات تو سنے، میں پوری رات اپنی مرضی سے گھر سے غائب نہیں تھی، بلکہ کل واپسی پر مجھے راستے سے کچھ نامعلوم افراد نے زبردستی اغوا کر لیا تھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں کام سے شفا خانے میں تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ اس ایک رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر کسی نے اس کی نہ سنی، اور اسی وقت اس کا چچا زاد ایک میلے کچیلے فقیر کو لے آیا اور زبردستی نور کا نکاح اس سے کر کے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ روتی بلکتی نور جب اس فقیر کے ساتھ چلتے چلتے نہر کے کنارے پہنچی تو غم اور ذلت برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے پانی میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی کہ اچانک اس فقیر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے بولا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ اتنی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے اور تم جان دینے لگی ہو؟ نور نے حیرت سے اس میلے کچیلے شخص کو دیکھا جس نے اپنا مصنوعی حلیہ اور داڑھی اتاری تو نور کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ 27 سالہ ریان حیدر تھا، جو شہر کا مانا ہوا امیر ترین تاجر اور ایک خاندانی رئیس تھا۔ تم یہاں اس حلیے میں؟ نور کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو ریان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہاری ظالم چچی کبھی تمہیں اس جہنم سے نکلنے نہ دیتی، اور اب تم میری بیوی ہو۔ مگر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ نور نے روتے ہوئے پوچھا تو ریان نے کہا، کہانی بہت طویل ہے، چلو میرے ساتھ پھر بتاتا ہوں۔ اس کے ذہن میں وہ دن گردش کرنے لگے جب وہ گھر پر اکیلی تھی اور سب لوگ محلے کی ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب اس کا چچا زاد اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ نشہ کر کے گھر لوٹا اور اکیلی نور کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے نور کی طرف قدم بڑھائے تو نور نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ مجھے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ وہ زور زور سے چلائی، بمشکل پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوئی، لیکن جب چچی واپس آئی تو بجائے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے کے انہوں نے نور کو ہی قصوروار ٹھہرایا اور تانے دیتے ہوئے کہا، تم ہی میرے معصوم بیٹے کو ورغلایا ہوگا۔ تم جیسی لڑکیاں اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتی ہیں، مگر اندر سے سب کالی ہوتی ہیں۔ نور اپنے یتیم ہونے پر بہت روئی اور بولی کہ اللہ پوچھے گا آپ لوگوں سے جو مجھ پہ آسرا پر اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک عالی شان دفتر میں ریان حیدر اپنے معاون کو بلا کر کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی پرانی ہم جماعت نور کی مکمل معلومات چاہیے۔ جہاں میں چھوڑتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا اور اب میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں صرف نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے معاون نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی جناب، میں آج ہی اس کی ساری معلومات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ریان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جلدی کرو کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اور ادھر نور اپنی کزن کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کسی طرح میرے نصیب کھول دے اور میں اس گھر سے رخصت ہو جاؤں، مگر اس کی چچی کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ چچی اپنی بیٹیوں کی شادیاں پہلے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ نور کو کسی کے سامنے آنے نہیں دیتی تھی۔ اسی دوران ریان کا معاون اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا کہ جناب، میں نے نور بی بی کی ساری معلومات نکالی ہیں، وہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ریان کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اب میں آج ہی اپنے والدین کو اس کے گھر رشتہ لے کر بھیجوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ دیکھ کر فوراً مان جائیں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ وہ لڑکی اتنی ہی اچھی ہے جتنی تم تعریف کر رہے ہو؟ ریان کی والدہ نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے پوچھا تو ریان نے فوراً جواب دیا، جی امی جان، وہ بہت نیک اور با اخلاق لڑکی ہے، آپ ایک بار جا کر ملیں گی تو آپ کا بھی دل موہ لے گی۔ والدہ نے خوشی سے کہا، ٹھیک ہے، ہم آج ہی شام کو ان کے گھر جاتے ہیں۔ ادھر نور گھر کے صحن کی صفائی میں مگن تھی جب دروازے پر ایک بہت بڑی اور قیمتی گاڑی آ کر رکی، جس میں سے 2 نہایت امیر کبیر شخصیات اتریں۔ وہ ریان کے والدین تھے لیکن نور انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، جی آپ لوگ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ ریان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تمہاری چچی سے ملنے آئے ہیں۔ نور نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا اور اندر جا کر چچی کو اطلاع دی کہ کچھ بہت امیر لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چچی حیرت سے مہمان خانے میں داخل ہوئی اور خوش اخلاقی سے بولی، جی فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟
रेहान के वालिद ने मुद्दा बयान करते हुए कहा कि दरअसल हमारा बेटा आपकी भतीजी नूर को पसंद करता है और हम इसी सिलसिले में उसका रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुनते ही चच्ची की आंखों में लालच की चमक आ गई और उन्होंने फौरन एक चाल चली और बोली, जी जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी नूर को बुला लाती हूँ। वो अंदर गई और नूर को कमरे में बंद करके अपनी बेटी फरीहा को खूब सजा सवा कर बाहर ले आई और बोली, लीजिए ये है मेरी भतीजी नूर। रेहान के वालिदैन ने फरीहा को ही नूर समझ लिया और खुशी खुशी उसके हाथ में हीरे की अंगूठी पहना दी और साथ लाए हुए बहुत सारे कीमती तोहफे और नकद रकम चच्ची के हवाले करते हुए कहा, आज से यह हमारी बेटी हुई। चच्ची ने झूठी मुस्कुराहट सजाते हुए जवाब दिया, जी जी बिल्कुल, ये आप ही की अमानत है। वो लोग खुशी खुशी वापस चले गए और घर जाकर जब उन्होंने रेहान को मंगनी की खुशखबरी दी तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, अम्मी जान, क्या आपने उसका टेलीफोन नंबर लिया है? उसकी बेताबी देखकर वालिदैन हंस पड़े और वालिद ने कहा कि अरे मियाँ, ये अब तुम्हारा काम है कि तुम अपनी मंगेतर का नंबर कैसे हासिल करते हो। हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। इधर चच्ची के घर से मेहमानों के जाने के बाद जब नूर को कमरे से निकाला गया और उसे सारी हकीकत का पता चला कि उसकी जामिया के हम जमात रेहान हैदर का रिश्ता उसके लिए आया था और चच्ची ने धोखा दे दिया, तो वो रो पड़ी। पहली बार अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए बोली, आप लोगों ने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? वो रिश्ता मेरा था, आपने फरीहा को क्यों आगे किया? ये सुनते ही चच्ची ने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, बकवास बनकर अपनी, तुम जामिया में लड़कों के साथ चक्कर चलाती रही हो और अब मुझ पर जबान दराजी कर रही हो? मैं तुझे पूरे खानदान में बदनाम कर दूंगी। फरीहा ने डरते हुए अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान, इस लड़के ने तो नूर को देख रखा है, जब वो मुझे देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हमने उसके साथ धोखा किया है, फिर क्या होगा? चच्ची ने मक्कारी से हंसते हुए जवाब दिया, तुम फिक्र न करो, जब तक हम उस नूर को इस लड़के की नजरों से छुपा सकते हैं छुपाएंगे, तब तक उन अमीर लोगों के दोनों हाथों से लूटते रहेंगे। तुमने देखा नहीं वो कितने महंगे तोहफे और रकम देकर गए हैं। जब कभी हकीकत खुलेगी तो हम इस नूर को ही आगे कर देंगे और कह देंगे कि ये सब इसी बद किरदार का मंसूबा था। नूर अपनी किस्मत पर सब्र शुक्र करके एक कोने में बैठ गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि जब उनकी ये घनौनी हकीकत रायान पर खुलेगी तो वो खुद ही इस रिश्ते से मना कर देगा और इनका सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। मेरी किस्मत में शायद सुख लिखा ही नहीं है, नूर ने सिसकते हुए खुद कलामी की। हेलो, क्या मेरी बात नूर से हो रही है? रायान ने बेताबी से टेलीफोन पर पूछा तो दूसरी तरफ से फरीहा ने अपनी आवाज को बनावटी और लगावटी बनाते हुए जवाब दिया, जी मैं नूर बोल रही हूँ, आप कैसे हैं? रायान हैदर साहब, मैं तो कब से आपके टेलीफोन का इंतजार कर रही थी। रायान को उसका ये बेबाक अंदाज़े गुफ्तगू सुनकर शदीद हैरत हुई और उसने कदरे संजीदगी से पूछा, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? क्या कोई खास बात है? फरीहा ने फौरन लालच भरे लहजे में कहा, वो दरअसल मुझे अपने लिए कुछ नए और कीमती लिबास खरीदने थे, तो मैंने सोचा कि आप मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए मुझे कुछ तहाइफ भिजवा देंगे। रायान का माथा ठनका क्योंकि उसके जहन में फौरन माजी के वो मनाजिर घूमने लगे जब वो जामिया में पढ़ते थे। उसे याद आया कि जब एक दिन जामिया की राहदारी में एक लड़के ने नूर का रास्ता रोका और उसे तोहफा देते हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की थी, तो नूर ने सख्त लहजे में उसे मना करते हुए कहा था कि मुझे इन फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। वो हमेशा नजरें झुकाकर चलती थी, यहाँ तक कि पूरे 2 सालों में शायद ही कभी नूर की रायान से कोई बात हुई हो। वो हमेशा खामोश और बावकार रहती थी, मगर अब टेलीफोन पर ये लड़की इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रही थी और फरमाइशी कर रही थी कि रायान के दिल में शक का बीज बोया गया। उसने बात खत्म करते हुए कहा कि मुझे इस वक्त कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में बात करूंगा, और ये कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। दिन गुजरते गए, वो जब भी कॉल करता फरीहा नूर बनकर बात करती और तरह तरह की फरमाइशें करती, कभी कीमती जेवरात मांगती तो कभी महंगे इतर, जिससे रायान का शक यकीन में बदलने लगा कि लालची लड़की हरगिज़ मेरी बावकार नूर नहीं हो सकती। उसने अपने मावन को बुलाया और सख्ती से कहा कि मुझे इस घर के अंदर की खबरें चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि दाल में कुछ काला है। कोई ऐसा होशियार बंदा ढूंढो जो वहां जाकर हकीकत का पता लगाए। मावन ने फौरन एक होशियार लड़की को मुलाजमा के रूप में उनके घर भेज दिया। चंद दिनों बाद उस मुलाजमा लड़की ने आकर रायान को सारी हकीकत बता दी कि साहब, वो चच्ची बहुत मक्कार और झूठी औरत है। उसने अपनी बेटी फरीहा को आपकी मंगेतर बनाकर पेश किया है और वही आपसे टेलीफोन पर बात करती है, और जो असली नूर है उसे तो वो लोग घर के पिछले हिस्से में कैद रखते हैं। इसे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करवाते हैं और उस पर बहुत जुल्म करते हैं। ये सुनकर रायान का गुस्सा तो उरूज पर पहुंच गया। उसका चेहरा गजब से सुर्ख हो गया और उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, इन औरतों की इतनी जुर्रत कि उन्होंने मुझसे और मेरे खानदान से इतना बड़ा धोखा किया, मेरी मोहब्बत को कैद करके मुझे ही बेवकूफ़ बना रही है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। उसने खतरनाक मगर जरूरी मंसूबा बनाया
اور اپنے کچھ خاص اور بھروسہ مند آدمیوں کو بلا کر سخت ہدایت دی۔ پھر ایک رات جب چچی نے جان بوجھ کر نور کو زبردستی گھر کا کچھ سامان لانے کے لیے اندھیرے میں باہر بھیجا تو نور ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا رہی تھی کہ گلی کے سنسان موڑ پر ایک گاڑی رکی۔ کچھ لوگوں نے نور کو زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ نور نے چیخنے اور رونے کی کوشش کی کہ مجھے چھوڑ دو، تم لوگ کون ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مگر کسی نے اس کی نہ سنی اور اسے ایک دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیا۔ جب اگلی صبح اسے ہوش آیا تو اسے حفاظت سے واپس اسی گلی میں چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے کانپتے ہوئے گھر پہنچی جہاں چچی نے پہلے ہی محلے والوں کو اکٹھا کر رکھا تھا اور تماشا لگایا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، رات بھر گھر سے غائب رہی ہے، کسی راہ چلتے فقیر کو بلا کر لاؤ اور اس کا نکاح پڑھوا کر دفع کرو اسے اس گھر سے۔ چچی کی زہریلی آواز سن کر نور کے ہوش اڑ گئے۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ چچی جان میرا یقین کرے، میں خود کہیں نہیں گئی تھی، مجھے کسی نے زبردستی پکڑ لیا تھا۔ میری بات تو سنے، مگر کسی نے اس یتیم کی ایک نہ سنی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا تھا۔ اس کا کزن ایک میلے کچلے فقیر کو لے آیا، زبردستی روتی بلکتی نور کا نکاح پڑھوا کر اسے اس فقیر کے حوالے کر دیا گیا۔ مگر جب وہ فقیر اسے لے کر آبادی سے دور نہر کے کنارے پہنچا تو نور کی برداشت ختم ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے کہا، میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ جانے سے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھتی ہوں۔ اور اس نے نہر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی کہ اس فقیر نے جلدی سے اس کا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا مصنوعی حلیہ درست کرتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی مشکل سے تمہیں ان ظالموں سے بچایا ہے اور تم جان دینے لگی ہو؟ نور نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ریان تھا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ مجھے سیدھے طریقے سے بھی تو اپنا سکتے تھے نا، یہ کیسا تماشا بنایا آپ نے میری عزت کا؟ ریان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نہایت نرمی اور جذبے سے جواب دیا، اگر میں سیدھے طریقے سے رشتہ مانگتا یا اصلیت بتاتا تو تمہاری چچی کبھی بھی ہماری شادی نہ ہونے دیتی اور تمہیں ساری زندگی اسی گھر میں قید رکھتی، اور تم پر یہ ظلم اس لیے مجھے یہ ڈرامہ رچانا پڑا تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے نکال سکوں۔ میری محبت ہو اور میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، چلو اب میرے ساتھ میرے گھر جہاں میرے والدین سب سچ جان چکے ہیں اور شدت سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نور نے سکون کی گہری سانس لی، اس کے دل سے سارا بوجھ اور خوف اتر گیا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے سچے محافظ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی طرف چل پڑی۔ بیٹا تم ہمارے گھر کی رونق ہو اور آج سے یہ عالیشان گھر اور اس میں موجود ہر چیز صرف اس پر تمہارا حق ہے۔ ریان کی والدہ نے نور کو محبت سے گلے لگاتے ہوئے کہا تو نور کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے روحانسی آواز میں جواب دیا، آپ لوگوں نے مجھ جیسی بے آسرا اور یتیم لڑکی کو جو عزت اور مقام دیا ہے، میں تا حیات آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میرے اپنے خون نے مجھے دھتکار دیا تھا مگر آپ نے مجھے بیٹی بنا لیا۔ ریان کے والد نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نہایت نرمی سے بولے، اب تم ہماری بیٹی ہو اور ہم ان سازشی اور لالچی عورتوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے جنہوں نے ہماری بیٹی پر اتنا ظلم کیا اور ہمارے خاندان کو دھوکہ دینے کی جرت کی۔ ریان نے آگے بڑھ کر پرعزم لہجے میں کہا، ابو جان اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ آخری کھیل کھیلا جائے جس سے ان کا سارا غرور اور لالچ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے۔ آپ ابھی انہیں ٹیلی فون کر کے کہیں کہ ہم اگلے ہفتے نکاح اور رخصتی کرنا چاہتے ہیں اور اس بار کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ والد نے فوراً چچی کو فون ملایا اور باوقار انداز میں کہا کہ بیگم صاحبہ ہم اگلے ہفتے اپنے بیٹے کی بارات لے کر آ رہے ہیں، آپ لوگ تیاری مکمل رکھیں، ہمیں مزید کوئی تاخیر برداشت نہیں۔ چچی نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اور اپنی مکاری کو چھپاتے ہوئے فوراً جواب دیا، جی آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم سب تیاریاں کر لیں گے، ہماری بیٹی تو کب سے آپ کے گھر آنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ فون بند ہوتے ہی چچی نے فریحہ کو زور سے گلے لگایا اور مکاری سے ہنستے ہوئے بولیں، دیکھا میری بچی، آخرکار تم اس شہر کے سب سے امیر گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہو، ہماری ساری چالیں کامیاب ہو گئی۔ فریحہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے پوچھا، مگر امی جان جب نکاح کے وقت وہ مجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ چچی نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہم ایسا شاندار منصوبہ بنائیں گے کہ نکاح کے بعد ہی سب کو تمہارا چہرہ دیکھیں گے، تم لمبا گھونگھٹ نکال کر رکھنا، تب تک وہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور جب نکاح کے بول پڑے جائیں گے تو انہیں مجبوراً تمہیں اپنانا پڑے گا۔ شادی والے دن چچی نے اپنی بیٹی فریحہ کو مہنگا ترین عروسی جوڑا پہنایا اور اسے ہیروں کے زیورات سے خوب سجا سنوار کر رشتہ داروں کے ساتھ ایک بڑے شادی ہال پہنچی۔ اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا تھا اور وہ سب کو
حقارت سے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ ہال کے اندر داخل ہوئی اور اس کی نظر سامنے پھولوں سے سجے ہوئے خوبصورت سٹیج پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں سٹیج پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی نور، دلہن کا سرخ جوڑا پہنے ریان کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی، جسے اس نے ایک فقیر کے ساتھ دھکے دے کر نکالا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم یہاں کیسے پہنچی اور تم نے میرے داماد کے ساتھ بیٹھنے کی جرت کیسے کی؟ چچی غصے اور حیرت سے چلاتی ہوئی پاگلوں کی طرح سٹیج کی طرف بڑھی تو ریان نے کھڑے ہو کر انتہائی باوقار اور طنزیہ انداز میں جواب دیا، مذاق تو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا بیگم صاحبہ، اپنی مکار بیٹی کو میری منگیتر بنا کر پیش کیا اور میری اصلی محبت کو گھر میں قید رکھا، مگر اب آپ کا ہر جھوٹ اور ہر فریب پورے خاندان کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ محفل میں موجود تمام رشتہ داروں نے چچی اور فریحہ کو کھری کھری سنائی اور ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے ایک یتیم بچے کا حق مارنے کی کوشش کی اور اتنے بڑے خاندان کو دھوکہ دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ریان کے والد نے گرجدار آواز میں آگے بڑھ کر کہا، اس سے پہلے کہ میں محکمے کے رکھوالوں کو بلا کر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو قید خانے بھیجواؤں، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ چچی اور فریحہ ذلت اور رسوائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے سر جھکائے وہاں سے نکل گئے اور ان کا سارا جھوٹا غرور اور تکبر مٹی میں مل گیا اور وہ کہیں کی نہیں رہے۔ رات کے پرسکون پہر میں جب نور اپنے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، تو ریان آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تم اس سرخ جوڑے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ چاند بھی تمہارے سامنے مان پڑ جائے، ریان نے انتہائی محبت اور دھیمے لہجے میں کہا۔ تو نور شرما کر نظریں جھکا گئی اور حیادار آواز میں بولی، یہ سب آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کا نتیجہ ہے، آپ نے مجھے ذلت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی اور عزت میں لا کھڑا کیا ہے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی ریان۔ ریان نے آگے بڑھ کر اس کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچے جذبے سے وعدہ کرتے ہوئے بولا، میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں اور یہ اٹل وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا، تمہارے ہر دکھ کو اپنا لوں گا اور ہر قدم پر تمہارا ایسے ہی مضبوطی سے ساتھ دیتا رہوں گا۔ نور نے مکمل اطمینان اور سکون سے سر ہلا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھ کر ایک نئی اور بے حد خوشگوار زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ تم نے یہ شادی کر کے میرے تمام خواب توڑ دی ہیں ریان، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی تھی اور تم ایک عام سی یتیم لڑکی کو اس گھر کی مالکن بنا لایا۔ زرمینہ کی آواز میں غصہ اور دکھ ملا جلا تھا جو صبح سویرے ہی ریان کے گھر پہنچ کر ہنگامہ کھڑا کر چکی تھی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، میری اور تمہاری کبھی کوئی بات نہیں ہوئی زرمینہ، تم میری صرف کزن ہو اور نور میری بیوی ہے جسے میں نے اپنی پسند سے چنا ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو اور میری بیوی کی عزت کرو۔ زرمینہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کب تک اس گھر میں ٹکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی نور نے یہ سب سن لیا تھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ اب ایک نئی مشکل اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب کمزور نہیں پڑے گی۔ دوپہر کے وقت جب ریان اپنے کاروبار کے سلسلے میں دفتر جا چکا تھا تو زرمینہ دوبارہ ان کے حصے میں آئی اور نور کو تانے دیتے ہوئے بولی کہ تم جیسی دو کوڑی کی لڑکیوں کا کام صرف امیر گھرانوں کو لوٹنا ہوتا ہے، تم نے ضرور میرے ریان پر کوئی جادو کیا ہوگا۔ نور نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میری اور ریان کی محبت سچی ہے اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ پر ایسی بے بنیاد الزامات لگائیں۔ زرمینہ غصے سے آگے بڑھی اور بولی، تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ تبھی ریان کی والدہ وہاں آ گئی اور انہوں نے زرمینہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، زرمینہ اپنی زبان کو لگام دو، نور اس گھر کی بہو ہے اور اگر تم نے آئندہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تمہارے والدین سے شکایت کروں گی۔ زرمینہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک کارندے کو طلب کیا اور اسے کچھ پرانی تصاویر دے کر کہا، مجھے ان تصاویر میں اس نور کے ساتھ کسی غیر مرد کو دکھانا ہے، کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ ریان کو ذرا بھی شک نہ گزرے۔ کارندے نے لالچ بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ بیوی جی آپ کا کام ہو جائے گا، بس پیسے تیار رکھیے گا۔ شام کو جب ریان گھر لوٹا تو اس نے نور کو اداس دیکھا اور پاس بیٹھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے نور، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟
کیا زرمینہ نے تم سے کچھ کہا ہے؟ نور نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، امی جان نے مجھے بتایا ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس زرمینہ کو اس کے گھر والوں کے ساتھ واپس بھجوا دوں گا۔ نور نے نرمی سے کہا، نہیں ریان، خاندانی معاملات کو اس طرح نہیں بگاڑتے، وہ جلد ہی سمجھ جائے گی۔ ریان نے نور کی سمجھداری پر فخر محسوس کرتے ہوئے کہا، تم واقعی بہت عظیم ہو، اسی لیے تو میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اگلے دن صبح جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو اچانک سے ایک لفافہ ریان کے نام آیا، جس میں کچھ تصاویر تھیں جنہیں دیکھ کر ریان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نور نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ریان؟ ان میں ایسا کیا ہے؟ ریان نے وہ تصاویر میز پر پھینکتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، یہ تم بتاؤ نور کہ تمہاری جامع کس لڑکے کے ساتھ یہ کیسی تصاویر ہیں، اور یہ تصاویر مجھے کس نے بھیجی ہیں؟ نور نے تصاویر دیکھی تو اس کی اور اس کی ایک ہم جماعت کی تھی، جنہیں کسی نے بڑی مہارت سے تبدیل کر کے غلط انداز میں پیش کیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے بولی کہ یہ سب جھوٹ ہے ریان، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جامع میں کبھی کسی سے بات تک نہیں کی، یہ ضرور کسی کی سازش ہے مجھے آپ سے الگ کرنے کی۔ ریان نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کس پر یقین کروں، یہ تصاویر تو بہت اصلی لگ رہی ہیں۔ نور نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو اپنے دل کی آواز سننی ہوگی، کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ ریان نے گہری سانس لی اور فوراً اپنے معاون کو ٹیلی فون ملایا، تم ابھی ان تصاویر کی جانچ پڑتال کرواؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ اصلی ہیں یا ان میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے۔ رابطہ ختم کرنے کے بعد اس نے نور کی طرف دیکھا اور بولا، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی تم میرے کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوطی سے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ یہ کس کی حرکت ہے اور میں سچ ثابت کرنے تک کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں تمہاری ہر سازش اور شک کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی، کیونکہ میری محبت سچی ہے۔ صاحب، یہ تصاویر بالکل 100% جعلی ہیں اور کسی نے بڑی مہارت اور مکاری سے ان میں رد و بدل کیا ہے تاکہ بی بی جی کو بدنام کیا جا سکے اور آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کی جا سکے۔ معاون کی آواز میں قطعی یقین تھا جب اس نے کچھ دستاویزی ثبوت اور کاغذات ریان کے سامنے میز پر رکھے۔ ریان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور ان کی آنکھوں میں قہر اور شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا کہ کس کی جرت ہوئی ہے میری بیوی پر اتنا گھٹیا اور بے بنیاد الزام لگانے کی؟ مجھے فوراً اس شخص کا نام بتاؤ جس نے یہ نیچ حرکت کی ہے، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ معافی کی بھیک مانگے گا۔ معاون نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے گھبراہٹ سے جواب دیا، جناب، ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے جس نے یہ تصاویر بنائی تھی، اور جب ہم نے اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ اسے یہ کام آپ کی کزن زرمینہ بیوی کے بھاری رقم دے کر کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی ریان کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا، اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے چلایا، آج یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، اس نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے، میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ زرمینہ، تم نے اپنی تمام حدیں پار کر دی، میں نے تمہیں آخری بار خبردار کیا تھا، مگر تم نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اپنی تباہی کو خود دعوت دی ہے۔ ریان کی گرجدار آواز پورے نشیمن میں گونجی، جہاں زرمینہ بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اپنی کامیابی کے خواب بن رہی تھی۔ ریان کی غضبناک آواز سن کر اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر گری اور وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور ہکلاتے ہوئے بولی، تم کیا کہہ رہے ہو ریان؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ پر بلا وجہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ ریان نے وہ جعلی تصاویر اور ثبوتوں کے کاغذات پوری طاقت سے اس کے منہ پر دے مارے اور چلایا، اب بھی میرے سامنے جھوٹ بولو گے اور اپنی معصومیت کا ناٹک کرو گے؟ تم نے چند روپوں کی خاطر میری نور جیسی پاک دامن لڑکی اس کا کردار داغدار کرنے کی کوشش کی تاکہ تم اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکو۔ تم جیسی گھٹیا اور گری ہوئی سوچ رکھنے والی لڑکی کا میرے گھر میں اور میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے۔ اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ریان کی والدہ بھی شور سن کر وہاں آ چکی تھی اور صورتحال سمجھ کر انہوں نے زرمینہ کو سخت ڈانٹ پلائی۔ زرمینہ، تم سے مجھے ایسی گھٹیا حرکت کی بالکل امید نہیں تھی، تم نے میرے خاندان کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ زرمینہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر ریان کی والدہ کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور گڑگڑاتے ہوئے بولی کہ امی جان، خدارا مجھے معاف کر دے، میں ریان کو کھونے کا ڈر اور حسد میں اندھی ہو گئی تھی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ مگر انہوں نے سختی سے اسے پیچھے دھکیل دیا اور انتہائی سرد لہجے بولی، جو لڑکی میری بہو کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اور میرے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہے، اس کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری کوئی جھوٹی دلیل سننا چاہتی ہوں۔
چپ چاپ اپنا سامان اٹھا اور یہاں سے نکل جا۔ زرمینہ شدید شرمندگی اور ذلت کا بوجھ اٹھائے روتی پیٹتی وہاں سے چلی گئی۔ نشیمن میں اب ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ریان کا غصہ پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا، کیونکہ نور جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو نور، میں نے ایک پل کے لیے بھی تم پر شک کیوں کیا؟ میں کتنا برا اور ظالم ہوں کہ اپنی سچی محبت کو پہچان نہ سکا اور تمہیں اتنی بڑی اذیت دی۔ ریان روحانسی آواز میں کہتا ہوا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور انتہائی شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تو نور نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچائی، محبت اور گہرا پچھتاوا دیکھ کر نہایت نرمی سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سچ ضرور سامنے آئے گا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھ پر اندھا یقین کرنے کے بجائے سچائی کی تلاش کی، اور مجھے آپ کی یہی بات سب سے زیادہ پسند آئی کہ آپ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ ریان نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، تم واقعی بہت عظیم اور ظرف والی ہو، اور میں آج تم سے یہ اٹل وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی بڑی سے بڑی سازش میرے دل میں تمہارے لیے کبھی رتی برابر بھی شک پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا مان رکھیں گے اور ایک دوسرے کی ڈھال بنیں گے۔ کیا تم مجھے سچے دل سے معاف کر سکتی ہو میری جان؟ ریان نے محبت اور بے قراری سے پوچھا تو نور نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی، میں تو اسی پل آپ کو معاف کر چکی تھی جب آپ مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے سچ کی تلاش میں نکلے تھے۔ اب بس مجھے ہمیشہ ایسے ہی اپنے دل میں اور اپنی دعاؤں میں بسائے رکھیے گا، تاکہ کوئی بھی ہمیں ایک دوسرے سے دور نہ کر سکے۔ میری بے عزتی کا بدلہ اب تمہیں لینا ہوگا کاشف۔ تم اس نور کے چچا زاد ہو اور تم ہی اسے سبق سکھا سکتے ہو۔ زرمینہ کی زہریلی آواز سے خستہ حال چائے خانے میں گونجی، جہاں وہ چھپ کر کاشف سے ملنے آئی تھی۔ کاشف نے لالچ بھری نظروں سے زرمینہ کے ہاتھوں میں موجود پیسوں کی گٹھی کو دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ تم فکر نہ کرو بی بی جی، اس نے اور اس کی چچی نے مجھے بھی گھر سے نکلوایا تھا۔ اب میں اسے اور اس کے امیر شوہر کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ بس تم مجھے وہ رقم دے دو جو تم نے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ زرمینہ نے پیسے اس کی طرف بڑھائے اور سختی سے کہا، یہ لو پیش کی رقم، اور یاد رہے کام میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں روتی اور تڑپتی ہوئی چاہیے۔ کاشف نے پیسے جیب میں رکھے اور یقین دلاتے ہوئے بولا، آج شام ہی ان کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ تم بس تماشا دیکھنا۔ شام کے وقت جب ریان اور نور کپڑے اور زیورات خریدنے ایک بڑے بازار گئے تو ریان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم جو چاہو پسند کر لو، آج میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ تو نور نے مسکراتے ہوئے حیادار لہجے میں جواب دیا، مجھے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، بس آپ کا ساتھ اور یہ محبت ہی میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ریان نے اسے کپڑوں کی دکان میں بھیجا اور نرمی سے بولا، تم اندر جا کر اپنی پسند کے لباس دیکھو، میں ذرا گاڑی کھڑی کرنے صحیح جگہ ڈھونڈ کر آتا ہوں۔ نور اکیلی دکان میں کپڑے دیکھ رہی تھی کہ اچانک کاشف اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، بڑی جلدی اپنی اوقات بھول گئی تم؟ اپنی یتیم اور بے آسرا نور آج اتنے مہنگے لباس خرید رہی ہے۔ نور اس کی آواز سن کر بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاشف، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ریان کو بلا لوں گی۔ کاشف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور غصے سے بولا، بلاؤ اپنے سمیر شوہر کو، آج میں اس کا بھی سارا تکبر خاک میں ملا دوں گا۔ تم نے میری ماں کو پورے خاندان میں ذلیل کروایا تھا، اب میں تمہیں اس بھرے بازار میں بے عزت کروں گا۔ نور نے ہمت اکٹھی کی اور اونچی آواز میں کہا، میں تم سے ڈرنے والی نہیں، اگر تم نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو میں سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ کاشف نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک تیز دھار نوکیلی شے نکالی، دھمکی دیتے ہوئے بولا کہ اگر تم نے ایک بھی آواز نکالی تو میں یہ تمہارے چہرے پر مار کر تمہاری ساری خوبصورتی بگاڑ دوں گا۔ چپ چاپ میرے ساتھ پچھلے دروازے سے باہر چلو۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک پیچھے سے ایک نہایت مضبوط ہاتھ نے کاشف کو بازو دبوچ لیا اور ایک گرجدار آواز آئی، اپنی غلیظ حرکت اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ اب تمہارا سامنا مجھ سے ہے۔ ریان غصے سے کاشف کو گھور رہا تھا تو کاشف نے گھبرا کر وہ نوکیلی شے چھپانے کی کوشش کی اور ہکلاتے ہوئے بولا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں تو بس اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ ریان نے ایک زوردار تھپڑ کاشف کے منہ پر رسید کیا اور چلایا، بہن کہنے سے پہلے اپنے گندے اور غلیظ ارادے تو دیکھو،
تم جیسے درندوں کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نور نے جلدی سے ریان کا بازو پکڑا اور روتے ہوئے منت کی، ریان اسے چھوڑ دیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دے گا، ہم گھر چلتے ہیں۔ ریان نے کاشف کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، آج یہ تماشا بنے گا اور اس کی عبرت ناک سزا دیکھ کر کوئی اور کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ کاشف نے مار کے ڈر سے روتے ہوئے سب اگل دیا۔ مجھے زرمینہ بی بی نے پیسے دے کر بھیجا تھا، میں نور کو نقصان پہنچاؤں گا اور اسے بدنام کروں۔ ریان نے اسے زور سے زمین پر دھکا دیا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے محافظوں کو طلب کیا اور کاشف کی طرف دیکھ کر بولا، اب زرمینہ کو اس کی ایسی قیمت چکانی پڑے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ تم لوگ اس قید خانے میں سڑو گے جہاں سے کبھی کوئی رہائی نہیں ملتی، یہ میرا تم دونوں سے اٹل وعدہ ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ زرمینہ، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ ریان کی غضبناک آواز پورے مہمان خانے میں گونجی، جہاں زرمینہ اپنے والدین کے ساتھ صلح صفائی دینے آئی ہوئی تھی۔ زرمینہ کے والد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ بیٹا اسے ایک آخری موقع دے دو، یہ بچی حصہ غلطی ہو گئی۔ ریان نے تنزیہ مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے محافظوں کو اشارہ کیا جو کاشف کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے۔ غلطی نہیں، اس نے ایک سنگین جرم کیا ہے چچا جان، اور اس کا ثبوت یہ شخص ہے جو چند سکوں کی خاطر میری بیوی کو نقصان پہنچانے آیا تھا۔ کاشف نے روتے ہوئے زرمینہ کی طرف اشارہ کیا اور چلایا، مجھے اس عورت نے پیسے دیے تھے کہ میں بازار میں جا کر نور پر حملہ کروں اور اسے ذلیل کروں۔ یہ سن کر زرمینہ کے چہرے کا رنگ فاق پڑ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ ریان نے دراز سے پیسوں کی گٹی اور وہ رسید نکال کر میز پر پھینکی جو زرمینہ نے مالیاتی ادارے سے نکلوائی تھی، اور کڑکدار آواز میں بولا، تمہارے جھوٹ کی ہر دیوار گر چکی ہے زرمینہ، اب تمہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا تاکہ تمہیں عمر بھر قید خانے کی ہوا کھانی پڑے۔ زرمینہ کی والدہ نے روتے ہوئے ریان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، خدا کے لیے میری بیٹی کی زندگی برباد نہ کرو ریان، ہم اسے ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور لے جائیں گے۔ مگر ریان نے سختی سے پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا، آپ لوگ اپنی بیٹی کی تربیت میں ناکام رہے ہیں اور اب اس کے جرم پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ جس نے میری نور کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے میری لغت میں کوئی معافی نہیں۔ اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا تو کل یہ کسی اور کی زندگی تباہ کرے گی۔ اس نے محافظوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو محکمے کے حوالے کر دو اور اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا ملے۔ زرمینہ چیختی اور روتی رہی، مجھے معاف کر دو ریان، میں آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی۔ مگر ریان نے اپنا رخ موڑ لیا اور کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ رات کے وقت جب ریان تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا تو نور کو بستر کے کنارے خاموش بیٹھا پایا۔ کیا ہم اس سب سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے ریان؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگا دے، نور نے روحانسی آواز میں کہا تو ریان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نرمی سے بولا، جب تک میری سانس چل رہی ہے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری جان، تو میری وہ محبت ہو جسے میں نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ نور نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے، مگر آج بازار میں جو کچھ ہوا اس سے مجھے اندر تک خوفزدہ کر دیا ہے ریان۔ ریان نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے بولا، تم ان سب باتوں کو بھول جاؤ، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے اس شہر سے دور اپنے پہاڑی علاقے والے گھر میں گزاریں گے، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے اور کوئی دشمن ہماری تنہائی میں خلل نہیں ڈال سکے گا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ نور کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے خوشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ جہاں لے جائیں گے میں خوشی خوشی جاؤں گی، کیونکہ میری کل کائنات تو آپ ہی ہیں۔ ریان نے اطمینان کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر کل صبح کی تیاری کرو، ہم ایک نئی اور پرسکون زندگی کی طرف سفر شروع کریں گے۔ ہم آخرکار پہنچ گئے، نور اب یہاں کوئی ہماری خوشیوں کو نظر نہیں لگا سکے گا۔ ریان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے محبت سے کہا تو نور نے باہر قدم رکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، یہ جگہ تو واقعی کسی حسین خواب جیسی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم اتنے خوبصورت مقام پر ہیں۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، اب کچھ دن ہم یہاں دنیا کی ہر پریشانی سے دور رہیں گے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ زبیدہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھی اور نہایت ادب سے بولی، صاحب جی
آپ کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ ریان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شکریہ زبیدہ بیوی، آپ نور کو اس کا کمرہ دکھا دیں، میں ذرا سامان لے کر آتا ہوں۔ زبیدہ نور کو لے کر اوپر والے کمرے کی طرف چل پڑی۔ راستے میں زبیدہ نے نور کو بغور دیکھتے ہوئے ایک عجیب سے لہجے میں کہا، بی بی جی، آپ کی شکل بالکل اس بیگم سے ملتی ہے جو برسوں پہلے اس گھر میں آئی تھی۔ نور نے حیرت سے رک کر پوچھا، کون بیگم؟ زبیدہ بی بی جی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ زبیدہ بی بی نے جلدی سے نظریں چرائیں، گھبرا کر بولی، کچھ نہیں بی بی جی، وہ بس میری پرانی یادیں ہیں، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ زبیدہ کے اس طرح بات ادھوری چھوڑنے پر نور کے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ریان کمرے میں آیا تو اس نے نور کو کھڑکی کے پاس گمسم کھڑے پایا۔ کیا سوچ رہی ہے میری جان ریان؟ ریان نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نرمی سے پوچھا تو نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، ریان، یہ زبیدہ بی بی کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہی ہے؟ ریان نے حیرت سے جواب دیا، وہ تو میرے بچپن سے اس گھر میں دیکھ بھال کر رہی ہیں، مگر تم اچانک یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ نور نے پریشانی سے ساری بات بتائی کہ زبیدہ اسے دیکھ کر کسی پرانی بیگم کا ذکر کر رہی تھی۔ تو ریان نے ہنستے ہوئے اس کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی، ارے وہ بوڑھی ہو گئی ہے نا، اکثر پرانی باتیں یاد کر کے الجھ جاتی ہیں، تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دو اور آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لو۔ مگر نور کا دل کسی آنے والے طوفان کی دستک محسوس کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا جب ریان گہری نیند سو رہا تھا تو نور کو گھر کے پچھلے حصے سے کسی کے چلنے اور دھیمی آواز میں رونے کی آواز آئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بستر سے اٹھی اور دبے قدموں آواز کی سمت چل پڑی۔ راہداری کے اختتام پر ایک پرانا بند کمرہ تھا جس کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کے دروازے پر کان لگایا تو اندر سے زبیدہ کی روتی ہوئی آواز آ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے بیگم صاحبہ، میں نے آج آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا ہے اور مجھ سے یہ راز مزید چھپایا نہیں جا رہا۔ نور کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے بے ساختہ دروازے کو دھکا دیا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر نور کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی کیونکہ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں موجود عورت کی شکل ہو بہو نور جیسی تھی اور زبیدہ اس تصویر کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ نور کی آواز سن کر زبیدہ پیچھے مڑی اور گھبراہٹ میں چلائی، بی بی جی، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ خدا کے لیے یہاں سے چلی جائیں ورنہ بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ زبیدہ بی بی، یہ تصویر کس کی ہے اور میری شکل اس سے اتنی کیوں ملتی ہے؟ سچ سچ بتائیں مجھے ورنہ میں ابھی ریان کو بلا لوں گی، نور نے روتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تو زبیدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، بی بی جی، خدا را آواز نیچی رکھیں، اگر صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ یہ تصویر آپ کی سگی والدہ کی ہے اور یہ گھر کسی زمانے میں آپ کے والد کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ نور کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ صدمے سے بولی، میری والدہ کا گھر؟ تو پھر میرے چچا نے مجھے یہ کیوں بتایا کہ میرے والدین غریب تھے اور ایک حادثے میں جان سے چلے گئے تھے؟ زبیدہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بھیانک راز سے پردہ اٹھایا۔ آپ کے والدین غریب نہیں تھے بی بی جی، بلکہ آپ کے والد بہت بڑے جاگیردار تھے، مگر آپ کے لالچی چچا نے جائیداد کی خاطر آپ کے والدین کی سواری کے پچھلے پہیے ڈھیلے کروا دیے، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی گہری کھائی میں گر گئی اور دونوں موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی اور آپ کے چچا نے ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کر کے آپ کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تاکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں اور کسی کو شک نہ ہو۔ نور دھاڑے مار کر رونے لگی، میرے والدین کی جان اس ظالم چچا نے لی اور میں ساری زندگی ان کے ٹکڑوں پر پلتی رہی اور ان کے تانے سنتی رہی۔ زبیدہ بی بی، آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زبیدہ نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں غریب عورت ہوں بی بی جی، مجھے آپ کے چچا نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ میرے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں تو ڈر کے مارے خاموش رہی، مگر آج آپ کو اس گھر میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ اسی وقت دروازے پر ایک زوردار آواز آئی اور ریان غصے سے اندر داخل ہوا۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا زبیدہ بی بی؟ اگر تم سچ بول دیتی تو میں ان ظالموں کو بہت پہلے قانون کے حوالے کر چکا ہوتا۔ ریان کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی۔ نور نے دوڑ کر ریان کے سینے میں سر چھپا لیا اور روتے ہوئے بولی، ریان، میرے چچا اور چچی نے میری ساری زندگی برباد کر دی، انہوں نے مجھے یتیم بنا کر مجھ پر ظلم کیا اور میرے ماں باپ کی جان لی، مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ ریان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت مضبوط لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو میری جان،
اب تمہارے والدین کا اور تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب میں خود لوں گا۔ اس نے زبیدہ کی طرف دیکھ کر حکم دیا، تم کل صبح ہی ہمارے ساتھ شہر واپس چلو گی اور محکمے کے رکھوالوں کے سامنے گواہی دو گی کہ اس ظالم چچا نے کیا 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 تھا۔ زبینہ نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا، جی صاحب، میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور سارا سچ بیان کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ریان نے نور کو مضبوطی سے گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اب ہمارے دشمنوں کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، کل ہم واپس جائیں گے اور سب کا ایسا حساب کریں گے کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یہ سب کچھ یاد رکھیں گی۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے چچا جان، اب تم اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ریان کی گرجدار آواز نے چچا کے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ جہاں وہ اور چچی اطمینان سے بیٹھے تھے، دروازے پر محکمے کے اہلکاروں کو دیکھ کر چچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے ریان؟ تم ان سرکاری رکھوالوں کو لے کر ہمارے گھر کیوں آئے ہو؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ریان نے غصے سے آگے بڑھ کر زبیدہ بی بی کو سامنے کھڑا کیا اور کڑکدار لہجے میں جواب دیا کہ تم نے وہ کیا ہے جس کی معافی اس دنیا میں تو کیا روز محشر بھی نہیں ملے گی۔ تم نے جائیداد کے لالچ میں اپنے ہی سگے بھائی اور بھابھی کی جان لی اور ان کی معصوم بچی کو یتیم بنا کر ساری زندگی اس پر ظلم کیا۔ چچی نے گھبرا کر زبیدہ کو دیکھ کر چلائی، یہ جھوٹی بڑھیا بکواس کر رہی ہے، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اس لڑکی کو پالا پوسا اور یہ ہمیں ہی ڈس رہی ہے۔ نور جب تک خاموش کڑی تھی نے آگے بڑھی اور روتے ہوئے بولی، جھوٹ مت بولیں چچی جان، آپ کی لالچ نے میرے ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ آج مجھے اپنے والدین کے بچھڑنے کا سارا سچ معلوم ہو چکا ہے۔ زبیدہ بی بی نے محکمے کے اہلکاروں کی طرف دیکھ کر گواہی دی کہ صاحب جی، میں نے اپنے کانوں سے انہیں اس خوفناک سازش کا جال بنتے سنا تھا اور انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ سرکاری افسران نے آگے بڑھ کر چچا کو ہتھ کڑیاں پہنائی اور سختی سے کہا کہ تمہارے خلاف تمام ثبوت اور گواہ موجود ہیں، اب تمہیں قید خانے کی تاریک کوٹری میں ہی سڑنا ہوگا۔ چچا نے روتے ہوئے ریان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے دولت کے بہکاوے میں آ کر یہ سنگین گناہ ہو گیا تھا۔ مگر ریان نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور سرد لہجے میں بولا، تم نے ایک معصوم بچی کی زندگی جہنم بنا دی، اب قانون اپنا راستہ لے گا اور تمہیں تمہارے کیے کی کڑی سزا ملے گی۔ چچی بھی دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے میرا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اہلکار ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تو نور نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آج میرے والدین کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ ریان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انصاف دلایا، نور نے سسکتے ہوئے کہا تو ریان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور نرمی سے بولا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا ہر دکھ میرا ہے، اب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی اور ہم اس گھر کو دوبارہ ویسا ہی آباد کریں گے جیسے تمہارے والدین چاہتے تھے۔ چلو اپنے اصلی گھر کی طرف چلیں جو صرف اور صرف تمہارا ہے۔ اب کوئی دکھ تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے گا، آج سے ہم ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کر رہے ہیں جہاں صرف محبت ہوگی۔ ریان نے نور کا ہاتھ تھامتے ہوئے نہایت نرمی اور جذبے سے کہا تو نور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کا ساتھ ہی میری سب سے بڑی جیت ہے ریان، یعنی زندگی میں جو بھی کھویا تھا وہ آپ کی صورت میں مجھے واپس مل گیا ہے۔ محکمے کے رکھوالوں نے جب چچا چچی اور ان کی لالچی بیٹیوں کو قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے لیے گاڑی میں بٹھایا تو چچا نے روتے ہوئے آخری بار منت کی کہ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے دولت کے بہکاوے میں آ کر یہ سنگین گناہ ہو گیا، مجھے اس بڑھاپے میں ذلیل نہ کرو۔ مگر ریان نے سختی سے چہرہ موڑ لیا اور کڑکدار آواز میں بولا، جس وقت تم ایک معصوم اور یتیم بچی پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اس وقت تمہارا ضمیر کہاں سویا ہوا تھا؟ تم نے دولت کی ہوس میں اپنے سگے بھائی کی جان لی، اب تمہیں اس کی پوری قیمت چکانی پڑے گی۔ اہلکاروں کی گاڑی انہیں لے کر روانہ ہو گئی تو ریان کے والدین نے آگے بڑھ کر نور کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے اصلی گھر کی چابیاں تھماتے ہوئے محبت سے کہا کہ بیٹی، یہ تمہاری امانت تھی جو آج تمہیں مل گئی، اب تم اور ریان اس گھر کو اپنی خوشیوں سے دوبارہ آباد کرنا، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارا سایہ ہمیشہ تم دونوں پر رہے گا۔ نور نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چومے اور گلگیر آواز میں بولی، آپ لوگوں نے مجھے سگے ماں باپ کا پیار دیا ہے، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی اور کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی زندگی میں آخر کار ایک مستقل اور گہرا سکون آ گیا۔
وہ دونوں اپنے اس نئے اور وسیع گھر میں منتقل ہو گئے جہاں نور کے بچپن کی یادیں بسی تھی۔ گھر کے ہر کونے کو نور نے اپنی پسند سے سجایا۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم روشنی کمرے کو روشن کر رہی تھی، نور آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ سرخ لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور چمک تھی کہ اچانک ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس کے حسن کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو نور کہ میں ساری زندگی تمہیں بس دیکھتا رہوں تو بھی میری آنکھیں نہیں بھریں گی۔ ریان نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے والہانہ انداز میں کہا تو نور شرما کر نظریں جھکا گئی اور دھیمی آواز میں بولی، یہ آپ کی محبت کی نظر ہے جو مجھے اتنا حسین بنا دیتی ہے، ورنہ مجھ میں ایسا کیا خاص ہے؟ ریان نے مسکراتے ہوئے اسے کاندھوں سے پکڑا اور اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، تو میری وہ دعا ہو جو میں نے رو رو کر مانگی تھی اور تم نے مجھے جینے کا اصل مقصد دیا ہے۔ ریان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے اپنا حتمی وعدہ دہرایا کہ میں تم سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ تمہارا ہر دکھ میرا ہوگا اور میری ہر خوشی تمہاری ہوگی۔ ہم اس رشتے کو ہمیشہ ایسے ہی نبھائیں گے اور ایسے ہی ساتھ چلتے رہیں گے چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نور نے اطمینان اور بے پناہ محبت کے ساتھ اپنا سر ریان کے سینے پر رکھ دیا اور بھرپور جذبات کے ساتھ بولی، مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے ریان، اور میری زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف آپ کے نام ہے۔ اب اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی کیونکہ ہماری محبت ہر مشکل پر حاوی ہو چکی ہے۔